بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تخم زر، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مطلوبہ اینٹوں کے بھٹے پر جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ کھارا ڈاکو دن کا کھانا کھانے گھر گیا ہوا ہے۔ ہم نے وہاں افتی کا ہی پوچھا تھا۔ جلال دین نے مجھے بتایا تھا کہ بھٹے والے اسے اسی نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے بابا جلال دین سے پوچھا، کیا خیال ہے، اس کے گھر چلیں؟ تم نے تو اس کا گھر بھی دیکھ رکھا ہے، جو مناسب سمجھیں۔ میں تو ہر طرح تیار ہوں۔ امیر خان نے کہا، یہاں انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ اس کے گھر ہی چلیں۔ میں نے جلال دین سے پوچھا، اس کا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ 3 منٹی یعنی 3 منٹ میں پہنچ جائیں گے، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں جینا نامی اس بیوہ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ جلال دین اور امیر خان کو میں نے گلی کے نکڑ پر ٹھہرنے کو کہا تھا۔ جلال دین مطلوبہ گھر کی نشاندہی کرنے کے بعد واپس امیر خان کے پاس چلا گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جیرا اپنے دروازے پر بھیڑ بھاڑ دیکھ کر محتاط ہو جائے اور کھارا کو نکلنے کا موقع مل جائے۔ حالانکہ جلال دین نے تو بتایا تھا کہ وہ کہیں سے بھی ڈاکو نظر نہیں آتا، مگر میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایسے ڈاکوؤں سے بھی 2 ہاتھ کیے تھے، جو دن کی روشنی میں فقیری کا چولا اوڑھے لوگوں کو درازی عمر کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ دروازہ ادھیڑ عمر کی ایک عورت نے کھولا تھا۔ میں نے کہا، السلام علیکم۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہ جیرا کا گھر یہی ہے؟ ہاں پتر، میں ہی جیرا ہوں، اس عورت نے جواب دیا۔ پر تم کون ہو اور مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، میرا نام اللہ رکھا ہے اور میں شاہ پور سے آیا ہوں، پر میں نے تو تمہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار پیدا ہوئے۔ میں نے جلدی سے کہا، مجھے افتی سے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ یہیں رہتا ہے نا؟ افتی کے ذکر پر وہ چوکنا نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر تشویشناک لہجے میں پوچھا، کیا کام ہے افتی سے؟ میں نے کہا، میں اس کا ایک پرانا دوست ہوں۔ اس نے جیل جانے سے پہلے میرے پاس ایک امانت رکھوائی تھی۔ مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا تھا کہ وہ رہا ہو گیا ہے۔ میں اس کی امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ وہ شک آمیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا نام بتایا تھا تم نے؟ میں نے پہلے بتایا ہوا نام دہرا دیا، پھر کہا، افتی گھر میں ہی ہے نا؟ اتنی دیر میں گھر کے اندرونی حصے سے ایک مردانہ آواز آئی، ماسی کون آیا ہے؟ ماسی جیرا نے اندر کی جانب منہ کر کے کہا، پتر افتی، تمہارا دوست اللہ رکھا ہے شاہ پور سے آیا ہے۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ASI امیر خان کو اشارہ کر دیا۔ وہ پلک جھپکتے میں میرے پاس پہنچ گیا، تاہم وہ دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران میں مجھے دروازے میں کسی مرد کی جھلک دکھائی دی۔ جینا دروازے سے تھوڑے فاصلے پر ہو گئی تھی۔ میں اور امیر خان بھرا مار کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر اس سے قبل کہ افتی صورتحال کو سمجھ سکتا، امیر خان نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا۔ وہ امیر خان کی گرفت میں بری طرح مچل رہا تھا۔ وہ اگرچہ بڑھاپے میں قدم رکھ چکا تھا، مگر اس کی پہلوانی تن فن ابھی تک باقی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے ہتھ کڑی پہنا دی، پھر خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، بس بھائی کھارا پہلوان، تمہارا کھیل ختم ہو چکا۔ آپ کون لوگ ہیں؟ اس نے ہتھ کڑی میں بند کلائیوں کو جھٹکتے ہوئے کہا، تمہاری ماں کے ساک یعنی رشتہ دار ہیں۔ امیر خان نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان وہی ازلی رشتہ ہے جو ایک ڈاکو اور قانون کے بیچ ہوتا ہے۔ پولیس؟ اس کے حلق سے تحیر آمیز آواز برآمد ہوئی۔ بالکل ٹھیک سمجھے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں چودھری مراتب علی کے علاقے کا تھانے دار ہوں۔ چودھری مراتب علی کے ذکر پر میں نے اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سی پھوٹتی ہوئی دیکھیں۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا، آپ مجھے کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں؟ جرم تو تھانے جا کر پتہ چلے گا کھارا ڈاکو، میں نے گھورتے ہوئے کہا۔ آج کل بڑی تھرتھلی مچا رکھی ہے تم نے، آپ مجھے بار بار ڈاکو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا، اور میرا نام کھارا نہیں افتی ہے، افتخار پہلوان۔ اوئے پہلوان کے مامے، قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے۔ میں نے اس کے منہ پر ایک چپیڑ رسید کی۔
تھانے دار صاحب آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ جیرا نے کہا، میرا بھانجا ڈاکو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً چودھریوں کی کوئی چال ہے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ نذیرہ یعنی جیرا نامی وہ عورت افتخار پہلوان کی ماں خورشید بیگم کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ شوہر کے انتقال کے بعد اکیلی ہی رہتی تھی، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے کہا، مائی مجھے کس نے کیا غلط بتایا ہے؟ میں نے خود تمہارے بھانجے کے کارنامے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ کیا کیا ہے افتی نے؟ اس نے 20 سالہ پرانی قبر کھود کر ایک مردہ غائب کیا ہے اور چودھری سکندر علی کو قتل کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، کھارا جلدی سے بولا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، اور وہ سلمہ کا مردہ، وہ جیرا نے اپنے بھانجے کی حمایت میں کہا۔ تھانے دار صاحب آپ یقین کریں، افتی ایسے سنگین جرم نہیں کر سکتا۔ پھر وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولی، ربا پتہ نہیں چودھری کب افتی کا پیچھا چھوڑیں گے۔ پہلے اسے قتل کے غلط الزام میں جیل بھیج دیا، اس کی ماں پیو کا خاتمہ کیا، اب یہ بیچارہ جیل کاٹ کر آیا ہے تو نیا ہی قصہ شروع ہو گیا۔ قصہ پرانا ہو یا نیا، میں نے سخت لہجے میں کہا، پہلے تو یہ سورما صرف جیل ہی گیا تھا، اب یہ پھانسی کے تختے پر پہنچے گا۔ خدا کے واسطے ایسا غضب نہ کرنا۔ جیرا نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میرے بھانجے نے کوئی قصور نہیں کیا، مائی تو پیچھے ہٹ جا۔ امیر خان نے جلدی سے کہا، ان دادوں اور فریادوں سے قانون کا دل نہیں پگھل سکتا۔ ماسی تو پریشان نہ ہو، میں بے گناہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ افتی نے پر اعتماد لہجے میں کہا، تو پہلے بھی بے گناہ تھا، پھر 20 سال جیل میں کیوں سڑتا رہا؟ جیرا نے دہائی دینے والے انداز میں کہا، ساری مصیبتیں تو بیچارے غریبوں کے لیے ہیں، خدا بھی صرف امیروں کا ہی ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے ماسی، اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر امتحان لیتا ہے۔ تیری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں افتی، صبر کر ماسی، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جو مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب میں نے اپنی محبوبہ کی ہڈیاں چرانے کا جرم کیا ہے، وہ میری محبت کی آخری نشانی ہے۔ آپ اس جرم میں چاہیں تو مجھے پھائے یعنی پھانسی لگا دیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اوئے جب پھانسی چڑھ جاؤ گے تو اس نشانی کا اچار ڈالو گے؟ میں نے کہا، کہاں ہیں وہ متوفی سلمہ کی ہڈیاں؟ آپ میری جان بھی لے لیں تو ان ہڈیوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میری محبوبہ کا مزار یہاں ہے تھانے دار صاحب، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس معصوم لڑکی کی ہڈیاں ان مردوں کے درمیان دفن رہیں۔ وہ سلمہ کی قبر کی بے حرمتی کا اقرار کر چکا تھا، لیکن سکندر کے قتل کا معاملہ ابھی باقی تھا۔ میں نے کھارا ڈاکو کا جو چرچا سنا تھا، میرے سامنے کھڑا ہوا وہ شخص اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ نہ چہرے مہرے سے ڈاکو لگتا تھا، نہ ہی گفتگو سے اس میں ڈاکوؤں والی کوئی بات تھی۔ میرے دل میں اس خدشے نے سر ابھارا کہ ممکن ہے چودھری مراتب علی نے افتی کی رہائی کے بعد یہ شوشہ چھوڑا ہو کہ اب وہ کھارا ڈاکو بن چکا ہے۔ پھر قبرستان والے واقعے نے اسے مزید پختہ کر دیا تھا، اور اس کھٹ راگ میں چودھری کا کیا بھلا تھا؟ اس کا اندازہ تو شوکے کی مرمت کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ بہرحال افتی کی ذات سے میں ابھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا۔ سکندر کا قاتل ان تینوں میں ہی سے کوئی ایک ہو سکتا تھا، افتی عرف کھارا ڈاکو، شوکا اور چودھری مراتب علی۔ میں نے افتی سے کہا، تمہاری ہڈیاں خود ہمیں بتائیں گی کہ تم نے سلمہ کی ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم تو مردوں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ 27 دسمبر کو شام 5-6 بجے کہاں تھے؟ جناب، یہ دسمبر وغیرہ کا حساب مجھے نہیں آتا، میں تو چٹا ان پڑھ ہوں۔ میں نے 27 دسمبر کو دیسی مہینے کی تاریخ میں بدل کر پوچھا۔ میں 12 پو کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ تو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ تم نے چودھری سکندر علی کو قتل کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے اگر انتقام ہی لینا ہوتا تو چودھری مراتب علی کا پیٹ پھاڑتا، جس نے میری محبت، میری روح، میری سلمہ کو مجھ سے چھینا تھا اور مجھے قتل کے جھوٹے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اس کے پاس پیسہ تھا، میں بے بس اور کمزور آدمی تھا۔ دنیا پیسے کی ہے تھانے دار صاحب۔ چودھری مراتب علی کے ٹکڑوں پر پلنے والے پولیس والوں نے مجھے قاتل بنا کر عدالت میں پیش کیا۔ میرا وکیل کچھ بھی ثابت نہ کر سکا، سب گواہیاں میرے خلاف چلی گئیں، سب کے منہ میں چودھریوں کی زبان بولتی رہی۔
میں طویل عرصے کے لیے اپنی زندگی سے نکل گیا، میرا گھر اجاڑ دیا گیا، اب میرے پاس کیا بچا ہے؟ آپ کو چودھریوں نے میرے پیچھے لگا دیا ہے۔ میں نے اس کے طویل بیان کے جواب میں کہا، مجھے کسی نے تمہارے پیچھے نہیں لگایا، میں تو قانون کے تقاضے پورے کر رہا ہوں۔ تم سلمہ کی قبر کو کھولنے کا اقرار کر چکے ہو۔ جس روز چودھری سکندر علی کا اغوا ہوا اس دن تم کہاں تھے؟ آپ ایک دن کی بات کرتے ہیں، میں تو ہر روز یہیں رہتا ہوں، بھٹے پر ہوتا ہوں یا گھر میں۔ آپ بھٹے پر جا کر تصدیق کر سکتے ہیں، آج کل اینٹوں کا سیزن ہے، چھٹی ہوتے ہوتے رات کے 8 بج جاتے ہیں۔ 12 پو کو بھی میں 5-6 بجے بھٹے پر ہی تھا۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی تمہارے ساتھ کام کر رہے ہوں گے، کوئی وہاں تمہاری موجودگی کی گواہی دے سکتا ہے؟ آہو جی، وہ سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ غلام سرور، فیض محمد اور خوشیہ سے پوچھ سکتے ہیں، یہ تینوں اس وقت بھی بھٹے پر ہی ہوں گے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ جلال الدین کے ساتھ جا کر مذکورہ تینوں افراد کو بلا لائے۔ قصہ مختصر، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وہاں موجود تھے۔ میں نے گھما پھرا کر ان سے مختلف سوالات کیے۔ ان سب کا بیان یہی تھا کہ 27 دسمبر کو جب چودھری سکندر علی کو اغوا کیا گیا تو افتی بھٹے پر موجود تھا۔ میں نے ان تینوں کو ہدایت کر دی کہ کل وہ تھانے پر آ کر اپنا بیان لکھوا دیں، پھر افتی کو لے کر ہم تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماسی جیرا نے افتی کی گرفتاری پر بہت واویلا مچایا۔ میں نے اسے سمجھایا، ماسی، اگر تمہارے بھانجے نے قتل نہیں کیا تو اسے کچھ نہیں ہوگا، مگر قبر کی بے حرمتی پر وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ اس بات کا وہ خود اقبال کر چکا ہے۔ ہم تھانے پہنچے تو شام ہونے ہی والی تھی۔ افضل شاہ نے مجھے بتایا کہ چودھری 2 مرتبہ تھانے آ کر جا چکا ہے۔ میں نے پوچھا، اسے شوکے سے تو نہیں ملنے دیا گیا؟ نہیں جناب، آپ کا حکم جو نہیں تھا۔ ویسے چودھری بہت دھمکیاں دے رہا تھا، اس کی دھمکیوں کو تو میں دیکھ لوں گا۔ میں نے کہا، تم کھارا ڈاکو کو الگ حوالات میں بند کر دو۔ یہ کھارا ڈاکو ہے؟ حوالدار نے تعجب آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، اس کا فیصلہ کل کریں گے۔ مجھے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے ابھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ مراتب علی وہاں پہنچ گیا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس کے تیور ٹھیک نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے آتے ہی غصیلے لہجے میں پوچھا، ملک صاحب، آپ میرے بندے کو کب چھوڑ رہے ہیں؟ کون آپ کا بندہ چودھری صاحب؟ میں شوکے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ناراض لہجے میں بولا، یہ صبح سے میرا 3را پھیرا ہے، آپ کے لوگوں نے مجھے اپنے بندے سے ملنے بھی نہیں دیا۔ میں نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میرا تو خیال تھا کہ شوکا اللہ کا بندہ ہے، مگر آپ عجیب بات بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کا بندہ ہے۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں ملک صاحب۔ میں نے اسی لہجے میں جواب دیا، میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں اور ڈیوٹی کے دوران مجھے بھی مذاق کی عادت نہیں ہے۔ میں فوری طور پر شوکے سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں رہا چودھری صاحب۔ کیوں؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شوکا 7 دن کے عدالتی ریمانڈ پر ہے۔ کیا کہا؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ جی ہاں، اب آپ اس سے 8ویں دن عدالت ہی میں مل سکیں گے۔ ریمانڈ کے دوران میں کسی ملزم سے نہیں ملنے دے سکتا۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے ملک صاحب، وہ پھنکارتے ہوئے بولا، میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے نہ کوئی دھوکہ کیا ہے اور نہ ہی کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے کر رہا ہوں۔ شوکے نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے کھارا ڈاکو کو سکندر علی کو اغوا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یا تو آپ قانون کو اندھا سمجھتے ہیں یا شوکا آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اسے بتا دیا، ہمیں چودھری فضل الہی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ مقتول سکندر علی شوکے کے ساتھ سپہر کے وقت وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ اس حساب سے انہیں شام سے پہلے گاؤں پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر آپ کا بیان ہے کہ وہ رات 8:30 بجے کے لگ بھگ یہ اطلاع لے کر آیا تھا کہ چودھری سکندر علی کو کھارا ڈاکو نے اغوا کیا ہے۔ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق چودھری سکندر علی کی موت شام 5 اور 6 بجے کے درمیان ہوئی، اور اس وقت کھارا ڈاکو چک 34 گاف بے کے ایک بھٹے پر اینٹیں پکا رہا تھا۔ چودھری نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنا بیان جاری رکھا، چودھری سکندر علی 27 دسمبر کو شام 6 بجے تک مرحوم ہو چکا تھا۔ پھر رات 8:30 بجے کون سے سکندر علی کو کھارا ڈاکو نے اغوا کیا تھا؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس اس سوال کا؟ آپ اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا، آپ کو کھارا ڈاکو کے بارے میں کیسے پتا چلا؟
میں نے کہا تھا نا چودھری صاحب، میری پہنچ بہت اوپر تک ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ کھارا اس وقت حوالات میں بند ہے۔ جب آپ نے اصل مجرم کو پکڑ لیا ہے تو شوکے کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ شوکا تو اب کورٹ سے ہی چھوٹے گا۔ کل سے میں تفتیش کا آغاز کرنے والا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، میری تفتیش سے پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ آپ کے پالتو شوکے کی کیا اوقات ہے؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کھارا ڈاکو کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا ارادہ ہے؟ سب اپنے اپنے کیے کا پھل پائیں گے، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ آپ نے بھی مجھ سے بہت جھوٹ بولے ہیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ سکندر علی فضل الہی سے اس لیے ملنے گیا تھا کہ آپ کچھ زمین خریدنا چاہتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ فضل الہی سے اپنی ادھار دی ہوئی رقم واپس لینے گیا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ کو سننے میں غلطی لگی ہوگی، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ ہم کچھ زمین بیچنا چاہتے ہیں۔ یہ ادھار رقم والی بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ آپ کی بھاوج عفت نے مجھے اس رقم کے بارے میں بتایا تھا اور چودھری فضل الہی نے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی۔ آپ بھی خواہ اس عورت کی باتوں میں آ گئے، چودھری نے کہا۔ ہو سکتا ہے چودھری فضل الہی سے زمین کا سودا ہو گیا ہو اور اس نے کچھ بیانہ وغیرہ دے دیا ہو۔ اس کا پتہ بھی چل جائے گا چودھری صاحب، میں نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ چودھری فضل الہی کا نام میں نے گواہوں میں لکھ لیا ہے۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی، متفکر لہجے میں بولا۔ آپ مجھے 10 منٹ کے لیے شوکے سے مل لینے دیں۔ مجھے افسوس ہے چودھری صاحب، میں نے بے مروتی سے کہا، میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، تیکھے انداز میں کہنے لگا، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ملک صاحب، آپ کی ضد کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ میں آپ کے قیمتی مشورے کو یاد رکھوں گا۔ میرا لا تعلقی کا انداز اسے اندر ہی اندر سلگا رہا تھا۔ آج تک کسی پولیس آفیسر نے اس سے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ملک صاحب، آپ اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے، سوچ لیں۔ میں نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہوں اور میں نے اچھی طرح سمجھ کر ہی سب کچھ کیا ہے۔ آپ اس قسم کی دھمکیاں کسی اور کو جا کر دیں، میں آپ کے روب میں آنے والا نہیں ہوں۔ آپ کو اسی تھانے میں رہنا ہے اور ہم تو صدیوں سے یہاں ہیں۔ آپ کو کہیں یہ دشمنی مہنگی نہ پڑ جائے۔ میں دوستی اور دشمنی بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں اور ظالموں کی طرف میں نے کبھی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ بل کھا کر رہ گیا۔ ملک صاحب، عقل مندوں نے کہا ہے کہ ایک دشمن 100 دوستوں پر بھاری ہوتا ہے۔ آپ مجھے عقل سکھانے کی کوشش نہ کریں، میں نے کھردرے لہجے میں کہا، اور مجھے دوسرے بھی بہت سے کام ہیں، اب آپ تشریف لے جائیں تو اچھا ہوگا۔ وہ چند لمحے مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ذرا نرم پڑتے ہوئے بولا، ملک صاحب، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ ذرا وکری ٹائپ کے تھانے دار ہیں۔ چلیں، پچھلی باتوں کو بھول کر ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ میں آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا سنبھل کر بات کریں چودھری صاحب، آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ آپ مجھے خریدنا چاہتے ہیں؟ میں ان پولیس والوں میں سے نہیں ہوں جو دولت میں تل جاتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو بھلا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بدلے ہوئے انداز میں بولا، ورنہ شوکے کو تو میں چھڑا ہی لوں گا، اس کی ضمانت میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ باخوشی یہ کوشش کر لیں۔ وہ قہر آلود نظروں سے مجھے گھورنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ شوکا 2 دن کی مہمان نوازی کے بعد سب کچھ اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ اس نے چودھری مراتب علی کے خلاف بیان دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے، اگر وہ حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا تو اسے خود قربانی کا بکرا بننا پڑتا۔ حالات و واقعات اور شہادتیں سراسر اس کے خلاف جا رہی تھیں۔ شوکے کے بیان کے مطابق چودھری مراتب علی نے خود شوکے کی مدد سے سکندر علی کو اغوا کروایا تھا۔ وہ قبرستان والے واقعے کی آڑ میں ستیلے بھائی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک اچھا موقع تھا۔ مراتب علی نے بآسانی اسے ٹھکانے لگا دیا۔ شوکے نے رقم کے بارے میں بتایا کہ وہ مراتب علی نے اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ میں نے اس کا تفصیلی بیان نوٹ کرنے کے بعد انگوٹھا لگوا لیا۔ اگلے روز میں نے شوکے اور اس کے حلفیہ بیان کو عدالت میں پیش کر کے چودھری مراتب علی کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ وارنٹ کے بغیر اس کی گرفتاری میں مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ چودھری مراتب علی نے وارنٹ کی موجودگی میں بھی گرفتاری دینے میں خاصا پس و پیش کیا، تاہم میں نے اسے ہتھ کڑی لگا کر حوالات میں ڈال دیا۔
شام تک کئی معزز افراد اس سے ملنے آ چکے تھے اور کچھ بڑے افسروں کی سفارشیں بھی مجھ تک پہنچ گئی تھیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی چودھری کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، مگر میں نے اس سلسلے میں ذرا بھی نرمی نہیں برتی۔ دوسرے روز میں نے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ میں نے علاقے کے ایس پی کو پوری تفصیل کے ساتھ رپورٹ کر دی تھی اور درخواست کی تھی کہ چودھری کے سلسلے میں کسی دباؤ کو اہمیت نہ دی جائے۔ ایس پی نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا تھا۔ شوکے کی حالت بہت خراب تھی، وہ چودھری کی طرف سے بری طرح خوف میں مبتلا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ غم نہ کرے، قانون پوری طرح اس کی حفاظت کرے گا۔ چودھری کی طرف سے میرے دل میں بہت غبار تھا۔ اس بدبخت نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ ستیلے بہن بھائی کو بڑی صفاقی سے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ چودھری کو ریمانڈ کی سختیوں سے بچانے کے لیے کئی بااثر لوگوں نے مجھے بھاری رشوت کی پیشکش کی بھی، مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور چودھری کی ساری چودراہٹ ناک کے راستے نکال دی۔ اسے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہی بنی۔ میں نے چودھری کی نشاندہی پر آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ میں نے انتہائی مضبوط کیس بنا کر چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ چودھری جوڈیشل ریمانڈ پر جیل چلا گیا۔ جب عفت کو پتہ چلا کہ مراتب علی کے خلاف شوکے نے گواہی دی ہے تو اسے اس بات پر یقین نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب؟ اس نے حیرت سے بھرا سوال کیا۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو جاتا ہے، پر وہ دونوں تو اندر سے اکو مک یعنی ملے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اپنی جان سب کو عزیز ہوتی ہے بی بی۔ اگر شوکا حقائق کی پردہ پوشی کرتا تو خود پھانسی چڑھ جاتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ابا جی کی جان تو چھوٹی۔ اس کے چہرے پر اطمینان بخش تاثرات جھلک اٹھے۔ ابا جی کی جان کیسے چھوٹ گئی؟ مجھے معلوم تھا کہ وہ مفلوج چودھری شہادت علی کو ابا جی کہتی تھی۔ چودھری صاحب کی جان کہاں پھنسی ہوئی تھی؟ وہ اٹک اٹک کر بولی، مراتب علی نے ابا جی کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ دن رات ایک ہی سوال کرتا رہتا تھا کہ ابا جی نے خزانہ کہاں چھپا رکھا ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ ابا جی کے فالج میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ جانے کیسی کیسی دوائیاں حکیم سے لا کر انہیں کھلاتا رہتا ہے۔ تم کون سے خزانے کی بات کر رہی ہو؟ اس کے انکشاف پر میں چونک اٹھا تھا۔ پتہ نہیں جی، میں نے بھی آج تک اس کا ذکر ہی سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ عفت نے بتایا، چودھری مراتب علی کا خیال تھا کہ ابا جی نے سونے کی اینٹیں، چاندی کی سلاخیں، جواہرات اور نوٹوں کے بنڈل کہیں چھپا رکھے ہیں۔ اسے اسی خزانے کی تلاش تھی۔ میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی اور میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دولت سے سکون نہیں خریدا جا سکتا، مگر اس کے حصول کے لیے ہم ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ چودھری مراتب علی زمین اور جائیداد اور سیم و زر کے لیے دو انسانوں کے خون میں ہاتھ رنگ بیٹھا تھا، اور سگے باپ کی زندگی اس نے جہنم بنا رکھی تھی۔ دولت کا لالچ ایسے ہی تماشے دکھاتا ہے۔ افتی پہلوان کو میں نے چھوڑ دیا۔ وہ ایک نہ کردہ جرم میں پہلے ہی اپنی زندگی کے قیمتی 20 سال گنوا چکا تھا۔ میرے بے حد اصرار کے باوجود بھی اس نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا کہ سلمیٰ کی ہڈیوں کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا۔ میں نے اس پر سختی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سچی محبت کرنے والوں کا احترام سب پر لازم ہے۔ افتی کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ اسے معاف ہی نہ کیا جا سکتا۔ وہ اپنی رہائی پر خوش تھا، نہ گرفتاری پر افسردہ۔ چودھری مراتب علی کا مقدمہ کوئی 2 سال تک چلا۔ سیشن کورٹ نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، مگر کچھ عرصے بعد ہائی کورٹ نے بھی سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ جس دولت کے حصول نے اسے اس حال کو پہنچایا تھا، وہ اس کے کسی کام نہ آ سکی۔ اللہ سب کو حرص و لالچ سے بچائے، آمین۔